پاکستان کی عدالتوں کے جو موجودہ حالات ہیں، خاص کر جعلی ڈگریاں جج صاحبان کی اور جج صاحبان کے مستعفی ہونے کی خبریں بے تحاشا پائی جا رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی عدالتوں میں کچھ ایسی کالی بیڑیاں موجود ہیں جو کہ انصاف کی فراہمی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ اسی کالے کوٹ نے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے آواز بلند کی۔ انہی موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے مہمان خاص جناب جسٹس ریٹائرڈ اعجاز احمد چودھری صاحب ہماری نشست کا حصہ ہیں۔ قائد اعظم کا پاکستان، تصور پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں عزیز صاحب؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ پاک کی رحمت آپ کے لیے سے سر۔ آپ خوش رہیں۔ میں آپ کو اپنے گھر آنے پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ مجھے آپ کے آنے پہ خوشی ہوئی اور مجھے اچھا لگا۔ یہ آپ کا اپنا گھر ہے۔ بہت شکریہ سر۔ سر، ہمارے دیکھنے والے ناظرین کی آگاہی کے سلسلے میں آپ کا ابتدائی تعارف۔ میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، ہارون آباد سے ہوں۔ یہ ڈسٹرکٹ بہاول نگر ہے، وہاں میں نے پریکٹس کی۔ سر، پریکٹس پہ ہم بعد میں آئیں گے۔ اپنی ابتدائی تعلیم کے بارے میں کچھ آگاہی فراہم کریں۔ میں نے گاؤں میں پڑھا ہوں اور گاؤں میں پڑھا ہوں جہاں ابتدا میں نے 2-3 کلاسیں پڑھی اپنے لڑکیوں کے اسکول میں، اور اس کے بعد میں لڑکوں کے اسکول میں گیا۔ اور ایک بات بتا دوں کہ میرا جو گاؤں ہے اس کی جو ریٹ آف لٹریسی ہے، شرح خواندگی، وہ آج سے 40 سال پہلے سے 100% ہے۔ اور یہ بات مجھے کشمیر کے ایک گاؤں میں بھی پتہ چلی۔ وہاں بھی انہوں نے کہا جی یہاں ہمارے گاؤں میں، وہ کون سی وادی لیپا، انہوں نے کہا جی یہاں ہمارے 100% ہے۔ میں کیسے؟ کہنے لگے ہمارے ایک استاد ہیں، جو لڑکا پھر رہا ہوتا ہے شام کو اس کے گھر چلے جاتے ہیں، اس کے باپو کہتے ہیں اسکول بھیجو۔ تو ایسے اس وجہ سے وہاں بھی، اور یہی میرے والد نے کردار ادا سر، جیسا کہ آپ کا تعلق گاؤں سے ہے، گاؤں اور شہر کی کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ گاؤں کا جو بچہ گاؤں میں رہ جائے اور بکریوں کے پیچھے رہ جائے وہ بکروال بنتا ہے، لیکن اگر وہ گاؤں سے آگے چل پڑا اور وہ کہیں قصبے میں پہنچ گیا، شہر میں پہنچ گیا، دارالخلافہ دارالحکومت میں پہنچ گیا، تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک ہمارے دوست ہیں ادھر سے سندھ سے بھی آئے ہوئے ہیں، میں کسی وقت آپ کی ان سے ملاقات کراؤں گا، میر قاسم جاتا ہے، وہ بھی گاؤں سے چلے تھے اور پہنچتے اسلام آباد پہنچ گئے۔ کس دن ان سے ملیے گا۔ تو یہ میں گاؤں سے پہنچا ہوں۔ گاؤں کے لڑکے کی جو سوچ ہوتی ہے، جو ویژن ہوتا ہے، اس کا شہری لڑکے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کی گرد کو نہیں پہنچتے۔ ہمارا اور آپ کا دور ماضی کا بڑا پیارا دور تھا کہ زمین پہ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے تھے، ٹاٹ پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے تھے، سرکاری تعلیم ہوتی تھی۔ آج کل پاکستان میں تعلیم عام ہے، لیکن تربیت کا بڑا فقدان پایا جاتا ہے۔ ایک بات بتاؤں، تربیت کا بڑا فقدان پایا جاتا ہے۔ اس فقدان کو، تربیت کے فقدان کو کیسے دور کیا جائے؟ آج کل جو شہروں میں اچھے پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے شہر کے اس کے پکی ٹائلوں کے اوپر مٹی، یہ ریت پھینکواتے ہیں ایک ٹرالی کہ کھیلو اس سے۔ اور ہمارے ہاں وہ ریت جو ہے یوں ہوتی تھی میلوں تک، اور اس میں ہم پاؤں سے گھوڑیاں بناتے تھے اور گھر بناتے تھے۔ اور دیکھیں وہ جو گاؤں کا لڑکا ہے نہر پہ بیٹھا ہے، وہ کون چلا، وہ کدھر گیا، وہ اس گاؤں کا آدمی کس طریقے سے چال چلتا ہے، یہ جو اس کی آبزرویشن ہے وہ شہری بچے میں آ ہی نہیں سکتی۔ جو گاڑی میں بیٹھا ہے، جس کے آگے ایک اور گاڑی چل رہی ہے، بمپر سے بمپر لگا ہوا، ہر وقت خوف زدہ ہے، وہ گاؤں کے بچے کے برابر کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ہاں، گاؤں کا بچہ اگر گاؤں میں رہ گیا تو بیچارہ رہ گیا، ورنہ اگر اس سے ایک دفعہ ہوا لگ گئی نا تو وہ ایسا اڑے گا کہ باقی سب کو پیچھے چھوڑ جائے گا۔ سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں تعلیم تو عام ہے، تربیت کا بڑا فقدان؟ آگے جب میں گاؤں میں پڑھتا تھا ٹاٹ میں ہی بیٹھتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ہمارے ٹیچر کیسے جان دیتے تھے ہماری تعلیم کے لیے، ہماری کھیلوں کے لیے۔ ہمارا کوئی بھی مقابلہ ہوتا تھا پورا گاؤں وہاں ہوتا تھا۔ میرا والد جو نمبردار تھا وہ بھی وہاں ہوتا تھا، اس لیے کہ اسے علم سے محبت تھی اور میرے سے محبت تھی، اور ان کا بیٹا وہاں پڑھ رہا ہوتا تھا۔ آج سارے وزراء کے بچے پڑھ رہے ہیں ان سکولوں میں۔ یہ گورنمنٹ سکول کیسے بہتر ہو سکتے جب وہاں اچھے لوگوں کے بچے پڑھ ہی نہیں رہے؟ اور ہم نے اپنے
جو تھے پلے گراؤنڈ خود بنائے، ہم نے دیواریں اپنے ہاتھوں سے اسٹوڈنٹس نے بنائی. یہ انسپیکٹر آف سکولز آ رہا ہے تو ہمیں کہا جاتا تھا کیلے کے پودے لاؤ، وہ یہ سرس کے پودے لاؤ، شیشم کے پودے لاؤ، اور ہم نے یہ کرنا ہے. ہماری تیاری ہوتی تھی. اس وقت کہیں ایک مشن موجود تھا جو پیسے کی دوڑنے اور غلط لوگوں کو سفارش پہ آگے لانے کی کوشش میں لوگوں نے محنت کرنا چھوڑ دی کہ ترقی کا راستہ تو خوش آمد ہے، محنت تو نہیں ہے. اور آپ کو یہی خوش آمدی ہی ملیں گے جب ترقی انہی کو ملے گی. تو ہر آدمی کہے گا کہ مجھے خوش آمد کرنے کے بہتر انداز، اچھے لفظ آنے چاہیے، محنت نہیں کرے گا. میں نے آج بہت سارے ایسے میسیجز پڑھے ہیں کہ فلاں اسکول میں بچوں سے کام لیا جاتا ہے، اور مجھے جب کوئی بھی اسکول بطور مہمان میں جاتا ہوں، یہاں آنے کے بعد بھی وہ بلاتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہ چھوٹے چھوٹے جو کاغذ کے ٹکڑے ہوتے ہیں نا وہ میں اکٹھے کرتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ غلطی سے کسی نے پھینک دیا، آؤ بچوں اکٹھے کریں. اور پھر میں کہتا ہوں جو ان کے والدین ہوتے ہیں انہیں میں کہتا ہوں کہ بھائی ان بچوں کو کام کرنے دیں. تعلیم چھوٹا جزو ہے بچے کو کی ذہنی نشو و نما کے لیے، تربیت بڑا جزو ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے، میں یہاں ایک اسکول ہے بہت اچھا، آپ کس دن جائیے گا، یہ ہے لائٹ اسکول. وہاں میں نے پہلے، مجھے مہمان تھا پچھلی دفعہ، پہلے میں نے جاتے ہوئے ہال کمرے کی ساری لائٹیں بجھائی اور صرف 10% چھوڑ دی. میں نے کہا پردے ایک طرف کر دیں، سورج کی روشنی استعمال کریں گے، آپ دن کے ٹائم کیوں کرتے ہیں اور پھر میں نے ایسے بچوں پیرنٹ سے کہا کہ بچوں کو کام پہ آمادہ کریں اسکول کے اندر. اور پرسوں میں گیا تھا، انہوں نے کہا جی شکریہ، ہمارے کہنے پہ یہ بات نہیں ہوئی تھی، لیکن ایک باہر سے آنے والے آدمی نے جب یہی بات کی تو ہمارے بچے اب جو ہے نا وہ اسکول میں کام کرتے ہیں. میں اب بھی اسکولوں میں جاتا ہوں. سر جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ کا تعلق گاؤں سے، بہول نگر سے، ہارون آباد سے، گاؤں کی تعلیم اور شہر کی تعلیم میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ گاؤں کی تعلیم جو ہے اس میں سکھایا جاتا ہے، شہر کی تعلیم میں پڑھایا جاتا ہے، یاد کرایا جاتا ہے. یہ سیدھی سی بات ہے. ایک بھینس ہوتی ہے، ایک مکئی کا کھیت ہوتا ہے، ایک فلاں. گاؤں کا لڑکا تو ان ساری چیزوں میں سے صبح سے گزر کے آتا تھا. میرا بڑا بھائی جو ایک بہت اچھے انجینئر اور اچھی جگہ سے ریٹائر ہوئے، وہ 4 کنال بیلوں کے ساتھ ہل چلا کے اسکول پہنچا کرتے تھے. اور یہ میرا بھائی نہیں، میرے بھائی کے بہت سارے ہم اثر ایسے ہی کیا کرتے تھے. تو وہ جو فصل کو اگتے دیکھتے تھے، بیل کا بیہیویئر، فلاں بیہیویئر، وہ شہر کا آدمی وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. اس میں وہ محبت، وہ ان میں لگن نہیں ہوتی. بس ان کی انفارمیشن بہتر ہوتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. آپ کا تعلق گاؤں سے، آپ کو شعبہ وکالت کی طرف آنے کا خیال کیسے آیا، اور LLB کی ڈگری کب؟ بس آ گیا. اور میرے والد مجھے چاہتے تھے کہ میں کہیں ان شعبے میں جاؤں جو کہ مروجہ بہتر شعبے کہا جاتا تھا، ڈاکٹر، انجینئر. اور پھر میں وکیل بنا تو میری اماں کہا کرتی، کون سے سن میں بنے سر آپ؟ ہاں، کون سے سن میں بنے آپ وکیل؟ میں سن 73 میں وکیل بنا. تو میری اماں کہا کرتی تھی تم اچھا پڑھتے تو کسی اچھی جگہ جاتے، اب وکیل بن گئے ہو. پھر میں جج بنا تو میرے والد صاحب فوت ہو چکے تھے، والدہ فوت ہو چکی تھیں. میرے دل میں خواہش تھی یہ زندہ ہوتے تو مجھے دیکھتے. اور پھر میں جب گاؤں گیا، میں نے اسکول والوں سے کہا میں آنا چاہتا ہوں اور اس گاؤں کو کچھ واپس کرنا چاہتا ہوں، اسکول کو جہاں میں پڑھا. اور میں نے کیا. تو ساتھ میں قبرستان تھا اور میں والد اور والدہ کی قبر کے درمیان بیٹھ کے رویا اور خوب رویا. لیکن اسکول جانے سے پہلے میں وہاں نہیں گیا، مجھے پتا تھا میری یہ حالت ہوگی. میں نہیں چاہتا بچے مجھے نمدار آنکھوں کے ساتھ دیکھیں. تو بعد میں گیا اور میں رویا اور خوب رویا، اور مجھے رونے کا مزہ آیا. سر 1973 میں جب آپ نے شعبہ وکالت سے منسلک ہوئے تو آپ کے استاد موسم کون تھے؟ میرے استاد موسم کون تھے؟
मास्टर अली अहमद साहब थे, मास्टर सराज साहब थे, रशीद साहब थे, मास्टर रशीद साहब, दे वर ऑल ग्रेट पीपल। उनके प्रोनाउंसिएशन ना उर्दू के अच्छे होते थे ना इंग्लिश के अच्छे होते थे, लेकिन वकालत की तरफ सर, शोबा वकालत की तरफ शुबा वकालत में हमारे मोकल साहब थे और शेख इम्तियाज साहब थे, अगेन ग्रेट टीचर्स, ठीक है ना। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। लेकिन इनसे पहले मैट्रिक में हमारे एक उस्ताद होते थे मास्टर अब्दुल मजीद, माय गॉड, पीटी टीचर। मैथ वालों को भी जब कोई नया प्रॉब्लम सामने आता था उनसे रिव्यू करते थे, और वो 15 मिनट लगाने के बाद अगली और पिछली मशकें देखने के बाद कह देते थे यूं। ड्राइंग वाले टीचर को भी प्रॉब्लम होता था तो वो पीटी मास्टर के पास, इंग्लिश का कोई लफ्ज होता था उसका हाल भी उनके पास। व्हाट अ मैन ही वाज। सर आपके दौर में माजी में मैनुअल सिस्टम होता था, आजकल कंप्यूटराइज सिस्टम मौजूद है। मैनुअल सिस्टम में LLB की डिग्री चेक नहीं होती थी, आजकल की डिग्रियां चेक होती हैं लेकिन फिर भी तनाज़ात पाए जाते हैं, क्यों? नहीं, आप डिग्री देखना चाहें तो पता चल जाती है साथियों से, स्कूल से, यूनिवर्सिटी से। लेकिन अगर गवर्नमेंट खुद जाली डिग्री वाले लोगों को लेना चाहे ताकि इनको इनकी कमजोरियों के तहत हांका जा सके, तो इसका क्या इलाज है? मुझे बताइए, एक जज जब उसको जज लिया जाता है जी, उस वक्त उसकी डिग्रियां सामने, इतने बड़े ओहदे पे आप ला रहे हैं, उसकी डिग्रियां सामने नहीं होती। नहीं, हम उनको सिस्टम उनको देखना चाहता है जज, ताकि कल कला जब किसी के खिलाफ बहुत ही गलत फैसला लेना हो तो उनके पास भेजा जाए। और साथ ये भी बता दीजिएगा, खैर आप जज साहब हैं, ये तो डिग्रियां शिग्रियां छोड़े, हम उनके पीछे नहीं जाते। ये वो धमकी होती है जो किसी बड़ी जगह पे बैठे आदमी को गलत काम पे मजबूर कर देती है। और मुझे बताइए, ये जाली डिग्री कब पता चला? जब जज ने कुछ नोटिस जारी किया ट्रिब्यूनल, ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पे, उस वक्त पता चला, अगले दिन पता चल गया कि ये डिग्री जाली है। ये कैसे हुआ? इनफैक्ट ये पता होता है। अब देखिए, कहते हैं कि अगर आपको एक ऑफेंस होने का पता है लेकिन आपने उसको आगे उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन शुरू नहीं की, तो ये जो इल्म रखने वाला आदमी जिसे पता है ये चोर है, इससे चोरी करते मैंने देखा, इससे कत्ल करते देखा, लेकिन आपने अख्फा किया, आप खुद उसमें मुजरम है। मुझे बताइए, एक आदमी जो 10 साल से एडवोकेट जनरल आ रहा है, फलां आ रहा है, जज आ रहा है, और सेम केस सैयद वो भुट्टो केस में सफ्तर शाह, जो ही उन्होंने आपकी मर्जी के खिलाफ फैसला दिया, पता चला इस जालिम की डिग्री जाली है। ये मुझे बताइए, इसमें कसूरवार कौन है? जाली डिग्री वाला या वो अदारे जिन्होंने जानबूझ के उसको लिया था ताकि इसको ब्लैकमेल किया जा सके? ऐसे ना करें कि हम कहें कि कुछ काली भेड़ें हैं। नहीं, काली भेड़ें लाई जाती हैं, और ना हो तो उनको रंग करके काला किया जाता है। सर 1973 में जब शोबा वकालत साहब में मुंसलिक हुए और फिर शोबा कानून में आप जज तक अपनी खिदमत अंजाम दी, तो आपने किन किन ओहदों पर अपनी खिदमत अंजाम दी और किन मुकदमात पर आपने फैसले किए? मैंने हर किस्म के मुकदमात पे काम किया। बहावल नगर में मेरे उस्ताद थे राना मोहम्मद खान। व्हाट अ मैन ही वाज। आवाज पड़ रही है, भागते कभी नहीं थे, कदम तेज कर लेते थे, कहते थे भागना वकील का काम नहीं, जेबों पे हाथ रखा हुआ है, इधर पेन पकड़ा हुआ है, फाइल दाबी और भागा जा रहा है। सारी उसकी जो है उसकी वो खत्म हो जाता है, उसका जो स्टाइल है और उसके, तो कहते थे नहीं पहुंचेंगे, मैं तेज कदम से चलूंगा लेकिन मैं भागूंगा नहीं। सो वी हैड वेरी नाइस टीचर्स। और मुझे तो लाहौर के एक जूता बनाने वाले से भी सीखने का मौका मिला। निस्बत रोड पे था, उससे आप कहें जी मुझे जूता बनाना नया, बना देंगे बाजार से आधी कीमत पे। कब देंगे? 2 हफ्ते बाद 20 तारीख को। आपने मन्नत की यार मैंने शादी पे जाना है, मैंने फला जगह जाना, कहते कोशिश लिख लेता हूँ 15 तारीख के दूंगा 20 तारीख पे। तो ये कौन से कितने बड़े लोग थे जो ऐसी बातें कर, एक जूता बनाने वाला कॉबलर,
لیکن آج ہمارے بہت بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے لوگ بیٹھے غلط وعدے کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اپنی سابقہ باتوں کے بالکل متضاد نئی باتیں کرتے ہیں، اور اپنے آپ کے اپنے خیالات، اپنے بیانیے ہر گزرتے دن کے ساتھ بدل لیتے ہیں۔ یہ المیہ ہے، یہ المیہ ہے، اور اس المیہ کو پروان چڑھانے میں ان پڑھ کی نسبت پڑھے لکھوں کا زیادہ ہاتھ ہے۔ ان پڑھ کو تو پتہ کچھ نہیں ہے، پڑھے لکھے کو تو سب سر کچھ آپ پتہ ہوتا ہے۔ کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کا سر ہے؟ ہاں، میں تحریک استقلال میں تھا، جی، اور پھر میں نے کہیں سن 73 میں آیا تھا، اور پھر شاید کوئی سن 80 کے قریب میں نے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد نہیں آیا۔ باہر کی سیاست اور پولیٹیکل سیاست کیسی لگی آپ کو؟ تھی، میں نے بار میں بھی پولیٹکس کی، مختلف عہدوں پہ رہا، سیکریٹری رہا اپنی ہارون آباد بار کا، بہاولپور ہائی کورٹ بار کا، اور 2 دفعہ میں ممبر پنجاب بار کونسل بھی ہوا۔ جی، اور جو ملکی سیاست تھی اس میں صرف تحریک کی حد تک کیا، میں نے کسی الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا، نہ شاید میرے پاس وہ مالی حالات تھے ایسے کہ میں متحمل ہو سکتا ان اخراجات کا، جو ویسے ان دنوں اخراجات نہیں ہوا کرتے تھے۔ سر آپ کی اعلیٰ خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہائی کورٹ نے آپ کو جج مقرر کیا، کیا آپ نے بھی غلط کوئی فیصلے کیے جیسے کہ آج کل غلط فیصلے آ رہے ہیں؟ نہیں، میں اس میں سب سے پہلے اپنے خاندان کا شکریہ ادا کروں گا، انہوں نے مجھے کسی کیس کے بارے میں نہیں کہا کہ ابو یا میری بیگم نے کہا ہو کہ آپ نے یہ فیصلہ یوں کرنا ہے۔ میرے خاندان نے میرے معاملات میں مداخلت نہیں کی، اور میں نے کوئی بہت بڑا تیر نہیں مارا، میں نے صرف جو میرے سامنے میرے خیال میں بنتا تھا میں نے وہ فیصلے کیے، اور میں سمجھتا ہوں جج کو صحیح فیصلہ کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں ہوتی اگر وہ ایمانداری سے کرے، اور درمیان میں غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں کہیں بددیانتی نہیں ہونی چاہیے۔ غلطی تو انسان کا خاصہ ہے نا، ہو جاتی ہے۔ کسی پارٹی کی طرف سے آپ کے اوپر کوئی پریشر آیا ہو یا حکومتی سطح پر؟ نہیں، مجھے سب سے زیادہ پریشر میرے بہنوئی میاں عبدالستار نجم کی جانب سے آ سکتا تھا، وہ پولیٹیکل فگر تھے، مجھے نہیں آیا، مجھے کسی نے نہیں کیا۔ در حقیقت جج کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ کون پریشر لیتا ہے کون نہیں لیتا، بلکہ ججز پریشر انوائٹ کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جس محکمے کے کسی سربراہ کے خلاف یا محکمے کے خلاف کیس ہوا ہے نا، ان کی کوشش ہوتی ہے، انہیں پتہ چل گیا کہ کل میرے پاس کیس لگا ہوا ہے، مجھے سفارش کریں تاکہ میں بھی کبھی کچھ کہنے والا بنوں۔ یہ کچھ ہوتے ہیں، لیکن آج کل کے دور میں جج صاحبان پریشر ہے جو غلط فیصلے جی حاصل کرتے ہیں پریشر، تاکہ اپنے گڈو کا، پپو کا، گڈی کا کام کروا سکیں۔ ان کی اپنی خواہشیں اور لذتیں اپنی جگہ، لیکن گڈو اور پپو بھی تو موجود ہوتے ہیں نا، آپ ان کو ایک طرف رکھتے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ سر آپ کی نگاہ میں کوئی ایک ایسا فیصلہ جو کہ آپ کو آج تک یاد دلاتا ہو جو کہ آپ نے فیصلہ کیا ہو بطور جج؟ ہاں، میں بھولنے والا جج ہوں۔ مجھے میرے وکیل جنہوں نے کیس میرے سامنے کی، وہ کہتے سر وہ آپ کو فلاں کیس سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے وہ بحال رکھا، مجھے اپنا کوئی کیس یاد نہیں ہوتا، میں کیس کا فیصلہ کرتا ہوں اور چھوڑ دیتا ہوں۔ میں فیصلے کرتے ہوئے جو قانون کی سٹیچوٹ بکس ہوتی ہے نا، فلاں قانون، ان کی دفعات کے اوپر زیادہ میں کرتا تھا، اور جو فیصلے ہوتے ہیں نظائر پہلے کے، ان سے صرف پرنسپل فالو کیا کرتا تھا۔ میں نے بہت سارے نظائر کبھی کوٹ کر کے اپنے کیسوں کو 20 صفوں کا، 40 کا اور 400 صفوں کا بنانے کی کوشش نہیں کی۔ سچ 2 جملوں میں بولا جاتا ہے، جھوٹ کو سچ دکھانے کے لیے آپ کو 400 جملوں میں اسے لپیٹنا پڑتا ہے تاکہ یہ سچ لگے۔ اور جہاں کوئی فیصلہ لمبا ہو، آپ ذرا 2 دفعہ اسے دیکھیں، آپ کو اس میں غلطیاں اور غلط کاریاں نظر آئیں گی۔ سچ تو 2 جملوں میں بولا جاتا ہے، بھائی یوں ہے اور یوں نہیں ہے، ایسے ہی ٹھیک ہے نا؟ اور جھوٹ بولنا ہے تو پھر اصل میں یوں ہوا، اور نظریہ ضرورت، اور پھر یوں، پہلے اصل میں یوں تھا اور پھر یوں تھا اور پھر یوں تھا، وہ یوں کرنا پڑتا ہے۔
اطلاعات موصول ہوئی ہے سر، آپ نئے آنے والے وکلا کی آگاہی کے سلسلے میں کسی تعلیمی ادارے سے بھی منسلک ہیں؟ تو کیا انہیں کیا کہوں؟ جی جی شرم کرو، پڑھا کرو اور میں کیا کہہ سکتا ہوں، اور کھیلا کرو اور پڑھا کرو اور سب کچھ پڑھا کرو، اچھی کتابیں، سر، کہا خراب جاتا ہے کتابیں، لغو کتابیں، اور تھوڑی سی اپنے کورس، اپنے اس شعبے سے متعلقہ کتابیں بھی۔ وکیل کو تو ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے، بالکل اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی عام ضرور توڑے ہوں، بیر ضرور توڑ کے کھائے ہوں، تاکہ اسے پتہ چلے کہ چوری کرتے ہوئے ایک لذت کیا محسوس ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو روکنا کہاں کہاں مشکل ہو جاتا ہے، سر، پاکستان کی تاریخ کہتی ہے کہ ایوب خان کے دور سے پاکستان میں خامیاں شروع ہوئیں، اس کے بعد جسٹس منیر کے دور سے پاکستان کی عدالتوں میں خامیاں شروع ہوئیں۔ ایک مومنٹ چلتی 2007 کی علی احمد کٹ کی سربراہی میں جج صاحبان کی بحالی اور عدلیہ کی آزادی کا میٹر لے کر ان میں بھی خامیاں پیدا ہوئیں۔ اس کے بعد آتے ہیں افتخار محمد چودھری، جنہوں نے 109 جج صاحبان کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے ہی لوگوں کو اوبلائز کیا اور آگے پہنچایا۔ اس کے بعد آتے ہیں جسٹس ثاقب نثار، ان کے دور میں بھی خامیاں پیش آئیں۔ اس کے بعد آتا ہے آخری چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ، وہ تو اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے جاتے ہیں کہ جی ہم سے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں۔ سر، آپ بھی بطور جج اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں، ایسی کیا غلطیاں ہیں پاکستان کی عدالتوں میں جو کہ ان کو کھل کے سامنے نہیں آتی؟ ایک میں بات بتاؤں، یہ آپ کا ایک لیول پہ جج بننا، ایم این اے بننا، یہ ایک حادثہ ہو سکتا ہے جس میں اچھے لوگ بھی آ سکتے ہیں، برے بھی آ سکتے ہیں، جی لیکن کسی بھی شعبہ کی بلند ترین کرسی کے اوپر بٹھانے کے لیے بہت مینجمنٹ کی جاتی ہے، اور ذہن میں رکھیے اچھے آدمی کی سب سے اوپر کوئی جگہ نہیں ہے، بے شک۔ اسے ہمیشہ کھینچ کے نیچے لایا جاتا ہے، کیونکہ جو طاقتیں اندرونی اور بیرونی آگے اور پیچھے لانے کا فیصلہ کرتی ہیں، انہیں اچھے لوگ نہیں چاہیے، چونکہ اچھا آدمی تو میرٹ پہ کام کرے گا، وہ اقتدار پہ بٹھانے والے یا کرسی انصاف پہ بٹھانے والے کے حق میں نہیں کرے گا، وہ پبلک کے حق میں کرے گا۔ اس لیے ایسا بندہ نہیں چاہیے اقتدار کے بارے میں فیصلہ کرنے والوں کو، ان کو وہ بندے چاہیے جن کی ڈگریاں جعلی ہوں، جن کو احسان کے تحت لایا جائے۔ مجھے ایک آدمی نے کہا کہ جی اگر کسی کا کام کرنا ہے تو اس کا کام کرو جو ڈیزرو نہیں کرتا، وہ آپ کا وفادار رہے گا، کیونکہ اگر آپ نے ڈیزرونگ آدمی کو لے لیا، وہ تو کہے گا جی میرا حق بنتا تھا، میں آپ کا بات نہیں مانتا، اور کہیں آپ کئی دفعہ آپ کو آنکھیں دے، اس بندے کو لاؤ جو ڈیزرو نہیں کرتا۔ ہنگری نے اپنی خفیہ ایجنسی میں بندے رکھنے تھے، تو وہ جو مصنف ہے دا برج آن ریور انداؤ کہتا ہے کہ انہوں نے چیچک زدہ کانے بہرے لوگ رکھے تاکہ انہیں کسی نہ کسی وقت سوسائٹی کے کسی نہ کسی سیکشن نے اسے ریجیکٹ کیا ہو۔ وہ لڑکے رکھے جنہیں شاید کبھی کسی لڑکی نے مسکرا کے نہ دیکھا ہو۔ اس طریقے سے ان کی جو تھی نا سوسائٹی کے خلاف نفرت بڑھتی گئی، انہیں اشارہ کرنا پڑتا تھا کہ یہ عزیز صاحب جا رہے ہیں، بس پھر اس کے بعد عزیز صاحب کو لٹانا اور ان کے ساتھ زیادتی کرنا، یہ ان کی لذت کی بات ہوتی تھی، کیونکہ سوسائٹی نے ان کے ساتھ کبھی اچھا نہیں کیا ہوتا تھا، اس لنگڑے کے بیچارے لنگڑے کے ساتھ، بیچارے یک چشمے کے ساتھ۔ تو وہ جو رزلٹ چاہتے تھے، ایسے ہی آپ اوپر کی کرسیوں پہ آپ ان لوگوں کو بٹھائیں جو ڈیزرو نہیں کرتے، وہ ہر فیصلہ اور ہر کام کرنے سے پہلے آپ کی طرف دیکھیں گے۔ 1973 کا آئین ذوالفقار علی بھٹو نے پیش کیا اور تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو شامل بھی کیا۔ 18ویں آئینی ترمیم مسترد کی حکومت وقت میں، اس کے بعد 26ویں اور آئینی ترمیم 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم لے کر آئی حکومت وقت۔ اسٹیٹ کو سامنے نہیں رکھا، اسٹیٹ کی فلاح بہبود کے لیے کام نہیں کیا، اپنے مفادات کے لیے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کو لائے۔ پاکستان کی سیاست کیا کہتی ہے سر؟
یہ سیاست نہیں کہتی ہے۔ دیکھیے کوئی بھی سیاستدان پہلی بات برے نعرے کے ساتھ آگے نہیں آ سکتا، کوئی بھی مذہب برے اصولوں کے ساتھ پنپ نہیں سکتا۔ بے شک یہ ہمیشہ اچھائی کے اصول ہوتے ہیں، لوگوں کی بہتری کے اصول ہوتے ہیں، جن کی بنا پہ ایک ریلیجن سامنے آتا ہے اور اس کے بعد ایک نیا ریلیجن سامنے آتا ہے۔ ورنہ ہلاکو خان نے کتنی دنیا کو فتح کیا، لیکن ظالم تھا، وہ مرتا گیا اور وہ اس کا سارا جو سسٹم ہے وہ دھڑام ہو گیا۔ اس نے ایک مذہب کی بھی دینے کی کوشش کی اور ایک مذہبی کتاب یاسا دینے کی بھی کوشش کی، لیکن چونکہ اس کے پیش نظر بھلائی نہیں تھی تو وہ نہیں پنپ پایا۔ ایسے ہی کوئی ملک بنے، چاہے پاکستان ہو، زیمبیا ہو، گھانا ہو، وہاں حکمران کو اچھی باتیں ہی کرنی پڑیں گی اپنے آپ کو آگے لانے کے لیے۔ بری بات کر کے آپ کبھی آگے نہیں آ سکتے۔ یہ علیحدہ بات ہے جب آپ کے پاس اقتدار آیا تو پھر آپ کے وہ پرزے نکلیں گے اور آپ اپنے گڈو کو، پپو کو، ان کو آگے سامنے لائیں گے اور کہیں گے ذرا دیکھیں پپو آپ کے پاس آ رہا ہے، اس کی بات سنیں۔ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے تحت جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر امین اللہ نے استعفے پیش کیے۔ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ ان کے خلاف فوجداری مقدمات پیش کیے جا رہے ہیں، بنائے جا رہے ہیں، اسی طرح ان کی پینشنوں پہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی میں پھر وہی کہوں گا، اگر انہوں نے کچھ غلطیاں کی تھی تو انہیں پکڑے جب انہوں نے غلطیاں کی تھی۔ جب استعفے دیے تو ان غلطیوں میں کوئی پہلے سے زیادہ اس میں گمبھیریت نہیں آئی کہ آپ پکڑو ان کو، انہوں نے 5 سال پہلے غلطی، انہیں پکڑو جنہوں نے 5 سال ان کی غلطیوں کو چھپائے رکھا اور ان کے اوپر پردہ ڈالا۔ یہ ساری جب تک آپ ان کو نہیں پکڑیں گے، آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے لوگوں کی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، ہم نے فلاں کیا ہوا ہے، کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ ان کا اچار بنانا ہے، ان کو لاؤ پروسیکیوٹ کرو۔ جب ان کے ساتھ ان سے کوئی غلطی ہوئی یا اس نے آپ کی بات نہ مانی تو پھر آپ وہ ویڈیوز صحیح یا غلط ان کے سامنے لا کے پیش کریں گے۔ جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ بیڈ انٹینشن، جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ پنجاب بار کونسل کے 2 مرتبہ رکن بھی رہ چکے ہیں، چیک اینڈ بیلنس نظر نہیں آتا، جعلی وکلا کی بھرمار پائی جاتی ہے، جعلی وکلا کی بھرمار، جعلی ڈگریوں کی بھرمار کو کیسے روکا جائے سر؟ دیکھیے جتنے بھی سسٹمز ہیں نا، ان میں سے سب سے اچھا سسٹم تو اب بھی ڈیموکریسی ہے۔ جی جہاں غلط لوگ بھی آ جائیں اوپر اقتدار میں تو عوام اپنے آپ کو ذمہ دار محسوس کرتے ہیں کہ لائے تو ان کو، ان بھیڑوں کو ہم ہی تھے، اس لیے وہ ان کے خلاف نہیں، وہ زیادہ پریشان نہیں ہوتے۔ لیکن جب الیکشن کے بغیر لوگ آگے آئیں گے کسی اور ذریعے سے تو لوگ جو ہیں وہ اپنی بھی غلطیاں ان کے ذمہ ڈالیں گے۔ ایسے ہی پنجاب بار کونسل یا دوسرے جو وکلا کے الیکشن ہے وہ ہوتے تو ووٹ پر ہے، لیکن وہ لوگ جو مسلسل یہ کرتے ہیں، وکلا کی سیاست کرتے ہیں، انہیں اس میدان میں قائم رہنے کے لیے وکلا کی غلط باتیں بھی ماننا پڑے گی۔ ہمارے ایک ساتھی تھے پنجاب بار کونسل میں، اس کی پتلون کے وہ 4تھی دفعہ ہوئے الیکٹ۔ میں نے کہا بھائی، اور ان میں کوئی وہ چیز نہیں تھی، کوئی اس میں وہ کوئی میرٹ نہیں تھا۔ میں نے کہا بھائی آپ کیسے ہوتے ہیں؟ انہوں نے فوراً اپنے یہ پتلون کے پونچے اٹھائے، کہتے دیکھیں میرے گھٹنوں تک دونوں پونچے پھٹے، یہ ادڑے ہوئے۔ میں نے کہا تو کہتا ہے جب کوئی بھی وکیل اپنا کوئی بھی مسئلہ لے کے آتا ہے تھانے میں، فلاں جگہ وہ ڈاکو کو چھڑانا ہے، فلاں کرانا ہے، تو میں نے کبھی اس کو جائز یا ناجائز نہیں دیکھا، میں اٹھ کے دوڑ پڑتا ہوں اور اکثر میرے وہ جوتے میں پھنس کے میری جو ہے پتلون وہ ادڑ جاتی ہے، تو آپ دیکھیں میری دونوں ادڑی ہوئی ہیں۔ یہ جو ہے اس کا ایک منفی پہلو ہے کہ الیکشن میں ساری باتیں اچھائی کے لیے نہیں ہوتی، ایکلیمیشن کے لیے نہیں ہوتی، کہیں پاپولیرٹی کنٹیسٹ بھی کام کر رہا ہوتا ہے تو میں مقبول کیسے ہوں گا؟ سر 27ویں بٹ سٹل جمہوریت بہترین ہے۔ سر 27ویں آئینی ترمیم کے تحت آئینی عدالتیں قائم کی گئی ہیں، آپ کی نگاہ میں کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے عدالت عظمیٰ کے جج صاحبان باخوبی ذمہ داریاں انجام نہیں دے پا رہی جس کی وجہ سے آئینی عدالتیں قائم؟ دیکھیے سب اقدام اچھے ہوتے ہیں اور سب اقدام برے ہوتے ہیں، نیت پہ پتہ چلتا ہے۔ امریکہ نے کہا کہ ہمارا جج ریٹائر نہیں ہوگا، وہ مرے گا اور مرنے تک ریٹائر نہیں ہوگا۔ یہ انہوں نے کوئی ریسرچ کی ہوگی
کہ بوڑھے اچھے فیصلے کرتے ہیں. انہوں نے ریسرچ کی ہوگی کہ بوڑھوں کا دماغ تھک تو جلدی جاتا ہے لیکن اس کے پیچھے جو علم کا ایک سمندر ہے وہ موجود ہوتا ہے. ہم نے تو ایسی کوئی تحقیق نہیں کی تھی. ادھر سے ہم نے کہا کہ پرویز مشرف کو 3 سال اور دیتے ہیں، عدلیہ نے کہہ دیا، اور پرویز مشرف نے کہہ دیا کہ ہم ججز کی عمریں جو ہے وہ 3 سال بڑھا دیتے ہیں. یہ سودے بازی ہے، اس میں کہیں ریسرچ نہیں ہوئی، کہیں ایکلیمیشن نہیں ہے، اچھائی کا کوئی عنصر نہیں ہے. ایسے ہی اب جو کچھ ہوا اس میں کوئی بھی اچھائی کی سوچ نہیں ہے. اور اگر کسی کو تھوڑی بہت امید ہو کہ شاید یہ عدالتیں اچھائی کے لیے بنی ہیں تو ذرا انہیں دیکھ لیجئے کہ ان لوگوں کو لایا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہر خصوصی عدالت میں اور ہر خصوصی کیس میں آگے لایا جاتا. آج تو اگر آپ کو کسی جگہ کے لیے کسی پوسٹ کے لیے منتخب کیا جاتا ہے تو آپ کو اکیلے کمرے میں لحاف اوپر لے کے سوچنا ہوگا کہ آپ کے اندر خرابیاں کیا کیا ہیں جو آپ کا انتخاب ہوا ہے. اصلاحات کی ضرورت ہے، فوری اصلاحات کی ضرورت ہے. جی اب تو یوں لایا جا رہا ہے کہ جیسے یہ ہے کہ میں تمہیں یہ بناتا ہوں تم مجھے کیا بناؤ گے، ایسے ہی میں تمہیں ایکسٹینشن دیتا ہوں تم ہمیں کیا دو گے. اور اس میں اچھے لوگوں کو آگے نہیں لایا جاتا، انہیں ہی لایا جاتا ہے جو ان کے مقاصد پورے کرے اور جو ان کے مقاصد پورے کرے. عدالت عظمیٰ نے حال ہی میں 30,000 کیسز آئینی عدالتوں کو ریفر کیے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سے وہاں پر کچھ انصاف مل پائے گا؟ اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو میں آپ کی ہاں میں ہاں کر دیتا ہوں. ہم تو نہیں سمجھتے. میں تو ایسا کہنے کی جرت نہیں کروں گا، دل نہیں چاہتا. لیکن جس مقصد کے لیے جہاں ایک فگر آ جاتا ہے 199 یہ تو آئینی مقدمہ بھیجو ادھر. اور پھر میں وہی کہوں گا کہ اگر ہنگری والوں نے اپنی خفیہ ایجنسی قائم کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو منتخب کیا تھا جو دیکھ نہیں سکتے تھے، سن نہیں سکتے تھے، سیدھا چل نہیں، تو ہم نے بھی ایسا کر لیا. اسٹیبلشمنٹ سے جنہیں نہ وقت پہ معینہ مدت کے اندر الیکشن کرانے میں وہ قانون نظر آتا ہے، نہ کہیں اور نظر آتا ہے. جہاں ان کے مقاصد پورے ہوتے ہیں وہاں وہ فیصلہ کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے لے کر تمام سیاستدانوں نے پاکستان کی عدالتوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی. وکلا کے بے تحاشا مسائل بھی سامنے آئے ہیں موجودہ وقت میں، جیسا کہ جھوٹی FIR درج کی جاتی ہیں، وکلا تھانے چلے جاتے ہیں. ماضی میں ہم نے دیکھتے چلے آ رہے ہیں ماضی سے کہ تھانے خود چل کے آتے تھے، اور آج کل بھی پروفیشنل وکلا جو ہیں تھانے نہیں جاتے لیکن عام وکلا چلے جاتے ہیں. کیا وجہ ہے سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ بہت سارے لوگوں کو لائسنس دیں گے پریکٹس کا، مجھے یاد ہے کہ میں ابتدا میں مجھے کتنی مایوسیاں ہوئیں اور کتنی ناکامیاں ہوئیں. میرے والد صاحب اچھے معقول ذمہ دار اور معقول ان کی مالی حیثیت تھی. مجھے لمبا انتظار کرنا پڑا، اور جب میں پڑھاتا تھا تو مجھے 2-3 سال بعد کوئی اسٹوڈنٹ اپنا لاء کا ملتا تھا. ہاں بھی کیا حال ہے، جیب خرچ پوری ہوتی ہے؟ سر میرے پاس تو 200 کیس ہیں. تو میں اسے شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا کہ کہیں میل پریکٹس ہے جو 2 سال میں 200 کیس اس کے پاس آ گئے. ورنہ آپ کو 5, 7, 10 سال تک مجھے بتائیے وہ کون نابینا ہے جو نئے وکیل کو کیس دے گا؟ کون عقل کس سے آ رہی ہے؟ وکالت تو پیشنس کا نام ہے. یہ دکان نہیں ہے کہ 6 ماہ کے بعد چل جائے گی، یہ پیشنس کا نام ہے. اور پیشنس بھی وہ جو زراعت میں ہوتی ہے، جہاں بچڑے راتوں رات نہیں اگتے اور فصلیں جو ہیں وہ چند لمحوں میں تیار نہیں ہوتی، اس کے لیے موسم چاہیے. اور ایسے ہی اچھے وکیل بننے کے لیے اور اس کی سیزننگ کے لیے ایک معقول عرصہ چاہیے. اس سے پہلے جو ہوتا ہے وکیل جلدی بنتا ہے، اس کے پیچھے دعوتیں ہوں گی، خدمات ہوں گی. جو آہستہ آہستہ بنتا ہے اس کے پیچھے ایجوکیشن ہوگی، مطالعہ ہوگا اور محنت ہوگی. یہ ہوتے ہیں جو اچھے وکیل بنتے ہیں. سر پاکستان کی عدالتوں کی اگر بات کی جائے مقدمات کے حوالے سے، ہائی کورٹ میں تقریباً 26 لاکھ سے زائد مقدمات زیر التوا پائے جا رہے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں 65,000 سے زائد مقدمات زیر التوا ہیں. پاکستان کے عوام کا اعتماد پاکستان کی عدالتوں سے اٹھتا چلا جا رہا ہے، لیکن آج بھی
वकला क्लाइंट मैनेजमेंट जारी और सारी है, आप क्या कहेंगे? आप अपना सवाल दोहराएं। पाकिस्तान की अदालतों के मुकदमात के हवाले से अगर बात की जाए तो हाई कोर्ट में तकरीबन 26 लाख से ज़ायद मुकदमात ज़ेर-ए-इल्तिवा पाए जाते हैं। देखें, ये जो तवालत हो रही है और जो ये मुकदमात इकट्ठे हो रहे हैं, इसमें जजेस का और वकला दोनों का किसी न किसी हद तक हाथ है। जी बाज़ वकला गलत सोचते हैं कि मैं एक केस को लंबा करूंगा तो ये बंदा आइंदा अपने और अपने गांव के केसेस मेरी तरफ रेफर करेगा। हालांकि बेहतर तरीका यह है कि आप लोगों के केसेस जल्दी निपटाएं जी और निपटाने के बाद दूसरे वही आदमी आपकी तरफ और केसेस रेफर करेगा। ये एक दूसरा नुक्ता नजर है। जब आप लोगों के केस फैसला नहीं करेंगे तो यकीन कीजिए कि लोग अदालतों में नहीं आएंगे। लोग पुलिस के पास चले जाते हैं, मुझे मकान खाली कराना है जी मुझे कब्जा छुड़ाना है। क्या जजेस और वकला ये चाहते हैं कि लोग पुलिस के पास उन कामों के लिए जाएं जो कि दीवानी अदालतों के हैं? हमें ये काम जल्दी करना होगा। और देखिए, जब अदालतें लोगों को इंसाफ नहीं देती, वक्त पे नहीं देती, तो यहां मैं कोट करूंगा अरुंधति राय को। अरुंधति राय इंडिया की है, जी जी लेकिन अगर उसने अकल की बात की है और दुश्मन की बेटी है तो अकल की बात है। उसने कहा था, जब एक मजलूम की आवाज पुलिस वाला नहीं सुनेगा, जज नहीं सुनेगा, हाई कोर्ट नहीं सुनेगी, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगी, तो फिर वो अपने दुखों का फैसला खुद करने बैठ जाएगा। ऐसे ही सर, अगर आप वो कानून को अपने हाथ में लेगा। जी अगर ये बात अगर अरुंधति राय को समझ आ रही है तो हमारे जज साहबान और वकला को भी समझ आनी चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कभी केस एडजर्न नहीं रखा था जी और मैं ज़्यादा काम रावलपिंडी किया और वकला कोशिश करके मेरे पास केस लगवाया करते थे। और ऐसा भी हुआ कि मेरा एंजियोप्लास्टी हुई और तीसरे दिन मैं अदालत में बैठा था। कमरा अदालत में नहीं बैठ सकता था, मैं पिछले कमरे में जाके बैठ के और मैंने केसेस सुने। और मुझे आज भी पिंडी के वकला कहते हैं कि ये छुट्टी नहीं करते थे। मैं कहता हूँ, जज जिसे मुंतखब किया जाता है उसका अपने बच्चों की सालगिरह, भांजे के खतने और फलां जगह जाने का उनका कोई हक नहीं है। उससे उनके सामने केसेस होते हैं, लोगों की मजबूरियां, लोगों के मसले होते हैं, उन्हें निपटना है। ये जो है ना, ये दावतें, ये अब वो छोड़ दो उतने अरसे के लिए। सर, अगर माजी के जज साहिबान के फैसलों की बात की जाए जिसमें जिक्र करना काबिल जिक्र होगा, जस्टिस इबादुर रहमान लोधी साहब आपके जज फैसले और दीगर जज साहिबान के फैसले बोलते थे, लेकिन आजकल के जज साहिबान मीडिया पर आकर बातें करते हैं, उनके फैसले नहीं बोलते क्या? हाँ, वकला भी करते हैं। और मैंने उनसे पूछता हूँ कि आपको अंदर अदालत में सुना नहीं गया? जी जब आपको सुना गया उसके बाद वकला का कोई काम नहीं है कि वो प्रेस के सामने आपके अपने मैंने यूं कहा, फिर मैंने यूं कहा, फिर मैंने ये कर दिया। और ये तो जब लाइव रिपोर्टिंग आ रही थी सुप्रीम कोर्ट की, मैंने जब दोस्तों से कहा था, मैंने कहा यहाँ वकील भी उछल के बात करेगा और जज भी उछल के बात करेगा, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि बता के आएगा कि इतने से इतने बजे तक आप टीवी घर में ऑन रखना। देखो मैं क्या करता हूँ। और फिर उसे कुछ ना कुछ करना पड़ता था। उन्होंने कहा, जी अमेरिका में भी ये टीवी पे आता है। मैंने कहा, अमेरिका में जज की जो सीजनिंग होती है उसकी सोसाइटी के जरिए, उसके मुताले के जरिए, वो आपके यहाँ नहीं होती। आप जो ही किसी आदमी को पता चले कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ, मुझे भी ये ऐसा ही हो रहा है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ ये देखा जाएगा, तो मैं बनने की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान की अदालतों में इंसाफ की फराहमी के हवाले से रुकावट कहाँ पेश आ रही है? रुकावट जी, कमिटमेंट। ना कानून खराब है और न कोई और मसला है। कमिटमेंट कि बाबा मैं जो फैसले करूंगा, मैं गलत फैसले करूंगा, मैं तो जज हूं ना,
میری تو عمر گزر جائے گی. میں تو وکیل ہوں, میری تو بار ایسوسیشن بھی ہے, میں قتل بھی کر رہا ہے تو ہمارا صدر کہے گا کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے اور ہم سے پوچھے بغیر سے گرفتار نہ کیا جائے. مجھے دیکھنا ہے کہ میرے بچوں کو کیا ملنا ہے, میں اور ان کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں, وہ ہے انصاف جی بالکل. اور قانون اور عدل کی بالادستی. تو سر آپ سینئر قانون دان ہیں, آپ کی نگاہ میں پاکستان کی عدالتوں کو کیسے فعال بنایا جائے؟ کیسے؟ فعال بنایا جائے. کوئی قانون کسی شخص کو نہ فعال بنا سکتا ہے, نہ اچھا بنا سکتا ہے, نہ سوسائٹی کو اچھا بنا. یہ لوگوں کی کمٹمنٹ ہے, جی ریزالو. یار بہت گند کر لیا, آج سے ہم اچھے نہ بن جائیں. یہ کسی دن ہو گیا تو ٹھیک ہو جائے گا. اگر یہ ہے, ایک تو یہ ہے کہ ججوں کی یہ جو تنخواہیں ہیں اور میں پینشن لے رہا ہوں, جی نہ تو اتنی کم ہونی چاہیے کہ وہ ایسے سڑک پہ مسکراتا پھرے کہ لوگوں کی خدمت یہی ہے کہ میں مسکراؤں, کیونکہ میں دے نہیں سکتا. نہ یہ ہو کہ اس کا ہاتھ پھیلا ہوا ہو اپنے اولاد کی جانب, اور نہ اس کی اتنی تنخواہ اور پینشن ہو کہ اس کی اولاد بیکار ہو جائے جی اور وہ خرابیاں کرے. اور پھر دیکھیے ہماری سوسائٹی میں غربت بھی ہے, محرومیاں بھی ہیں. وہ سوسائٹیز بھی تھرائیو کی جہاں لوگ کپڑے نہیں پہنتے تھے, جی لیکن جہاں ایک ریشم پہنے گا اور ایک کے پاس پہننے کے لیے ڈھب کے کپڑے نہیں ہوں گے تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے. تو جج اور عام آدمی کی جو انکم ہے اس میں کچھ تو لگا ہونا چاہیے ان کے درمیان. ایسے ہی میں جج کے بارے میں کیوں کہوں, یہ جو جتنے کمیشنز بنتے ہیں ان کے چیئرمین کتنے لے رہے ہیں. اور ابھی کیا ہوا کہ آپ پینشن بھی لیں اور اگر آپ کو نئی اسائنمنٹ بنتی ہے اس کی تنخواہ بھی لے لیں. جی بالکل ایسے. اور تھوڑی سی ایمبیگوٹی تھی, انہوں نے ابھی ختم کر دی جی کہ نہیں دونوں جائز ہے. وہ بھئی پھر پینشن کیوں اور یہ کیوں, ایسے ہی. اور پھر پرانے لوگوں کو کیوں لایا جاتا ہے, نئے لوگوں کو موقع دیا جائے. اٹھا کے لا رہے ہیں. پولیس اصلاحات کے تحت پاکستان میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے کیا؟ پولیس اصلاحات کے تحت پاکستان میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے؟ پھر میں کہوں گا اصلاحات, نئی قانون سازی, یہ کبھی سوسائٹیز نہیں بنایا جاتی. یہ لوگوں کا ایک آپس میں سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے. بھائی آئیے آج کے بعد یہ ہم تو سڑک کے کنارے گاڑی بھی صحیح جگہ کھڑی نہیں کر سکتے کہ ہمارے چاروں گاڑی کی جو ہماری خواہش ہے کہ ہماری گاڑی کے چاروں پہیے پکی سڑک پہ ہوں, باقی بہاڑ میں جائیں ہارن بجاتے رہے. جی مجھے میرے پاڑ والد نے کہا تھا ہارون آباد میں, بیٹا یہ جہاں ہارن بن کے کاٹا لگایا جاتا ہے اس ایریے میں آپ نے ہارن نہیں بجانا, اور میں نہیں بجاتا. اور میں آج ہاسپٹل میں جاتا ہوں, وہاں پاں چاچا کا ایک شور ہے. ایسے ہی ہے. یہ آپ کی سوسائٹی کی صحیح ترجمانی ہے کہ لوگ کیسے رہ رہے ہیں. ہر آدمی نے ہارن کے اوپر ہاسپٹل کے اندر انگوٹھا رکھا ہوا ہے. آپ حکومت وقت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ میں آپ کو بہت برا آدمی لگ رہا ہوں؟ نہیں سر. کیا ہے, لوگوں کو کیا مل رہا ہے؟ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہمیں احسان مند ہونا چاہیے اپنے ملازم کا, اپنے ڈرائیور کا, سڑک پہ چلتے آدمی کا جو آپ کے خنجر نہیں مار رہا ہے. آپ گاڑی میں گزرے, گاڑی میں سے بھی سینٹ کی خوشبو آ رہی ہے اور وہ آدمی صابن سے ہاتھ نہیں دھو پاتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سوسائٹی کنسٹرکٹ کر رہے ہیں؟ پاکستان کا مستقبل کیا ہے؟ آپ جتنا متمول آدمی, پڑھا لکھا آدمی ڈاکے مار رہا ہے, لوگوں کے حق لے رہا ہے اور ملازمتوں کے اوپر قبضہ کر رہا ہے, یہ میرے بھانجے کی, بھتیجے کی, بیٹے کی, اس کے بعد وہ آپ سے آپ کی گاڑی نہیں چھین رہے, ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. کبھی آپ نے دیکھا بچے آپ کی گاڑی پہ پتھر مارتے چھوٹا سا, کبھی اس نے گدھا گاڑی پہ بھی پتھر مارا؟ آپ اس نفرت کو سمجھیے, نہیں سمجھتے تو پھر اس کا نتیجہ بھگتیں, آج نہیں تو کل سے. پاکستان کا کیا مستقبل ہے سر؟ پاکستان کا کیا مستقبل ہے؟
میں اس پہ بات نہیں کروں. بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. ہمیں سنبھلنا چاہیے, ہمیں سنبھلنا چاہیے. اور آپ لوگوں کو اس موقع پہ ایک بات کہوں گا, اور گلگت والوں کو بھی, یہ جو کنسیشنز, ٹیکس نہ لگیں, ہمیں گندم جو ہے وہ آدھی قیمت پہ دی جائے. اگر ان مطالبات کو چھوڑ کے آپ صنعتیں مانگیں, یونیورسٹیاں مانگیں, جب آپ گندم چوتھے سے پرائس پہ خریدیں گے تو آپ کا کوئی کسان اپنے کھیت میں گندم نہیں بوئے گا. گندم بہت مہنگی چیز ہے. اور کل کلا جب آپ لوگوں کو کہیں گے نا گندم بونی چاہیے, تو وہ گندم کو بھول چکے ہوں گے چونکہ کم ریٹ پہ باہر سے آ رہی ہے. سو یہ جو سوسائٹی بنتی ہے نا, جہاں آپ کو کٹوتی پہ چیزیں مہیا ہونے شروع, وہ سوسائٹی نہیں ہوتی, وہ پیراسائٹس ہوتے ہیں. تو کشمیر ہو, ہمارے قبائلی علاقے ہوں, انہیں اپنے لیے ترقی مانگنی چاہیے. کم قیمت پہ چیزیں کی فراہمی جو ہے یہ ان معاشروں کو خراب کرے گی. سر کشمیر پہ بات کرتے ہیں, آپ کا جانا آنا رہتا ہے کشمیر بھی. 27 اکتوبر 1947. آپ میں ایک بات بتا دوں, میں کب گیا تھا کشمیر. میں سن 70 میں, جی سن 70 میں نہیں 69 میں یہ نیلم کے رستے جی میں دواریاں بھی گیا تھا اور رتی گلی بھی گیا تھا. اور انفیکٹ میں کہیں سے نقشے دیکھ کے میں یہ جو گجر ہے نا گھوڑے والے, ان کے ساتھ میں دیوسا ہی جا رہا تھا. ماشاء اللہ. پھر بعد میں میرا جانا ہوا, لیکن اس سال میں چلا گیا تھا. سر کشمیر پہ بات کر رہے ہیں. 27 اکتوبر 1947 کشمیر کا یوم سیاہ دن. کشمیر کا یوم سیاہ دن. کشمیری عوام اپنے حقوق سے محروم, آزادی کے منتظر ہیں. آپ کے تجربات کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے؟ دیکھیے, ہم ایک معاہدے کی بات کرتے ہیں جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوا تھا. وہ جنگ کے دوران ہوا تھا کہ اب جنگ کیسے بند ہونی ہے, جنگ بند کر دی جائے, اس کے بعد پلیبیسائٹ ہو جی اور لوگوں سے پوچھا جائے کہ ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے. یہ کب کی بات ہے؟ 47 کی بات ہے. اب دیکھیے, یہ وہ دور تھا جب کبھی لیگ آف نیشنز تھی, وہ مینڈیٹ سسٹم تھا کہ جو نئے علاقے آزاد ہو رہے ہیں وہ بڑی طاقتوں کے حوالے کیے جائیں, وہ انہیں روٹی کھانا سکھائے, برش کرنا سکھائے, اور پھر آہستہ آہستہ ان کو آزادی. پھر ٹرسٹی شپ کونسل آئی یونائٹڈ نیشنز میں. کبھی 50 ملک ہوا کرتے تھے, آج 200 کے قریب ہو رہے ہیں, نئے ملک بن گئے. بالکل. ہمیں لوگوں کے حقوق کے بارے میں نئے سرے سے سوچنا ہوگا. وہ معاہدہ اپنی جگہ, جی لیکن کشمیریوں کو بھی پوچھ لینا چاہیے کہ بھائی آپ کیسا رہنا چاہتے ہیں, کن کے ساتھ, اور کیا آزاد ملک کی حیثیت. جی اور کشمیریوں کو یہ سوچنا ہوگا. بالکل اب آپشنز زیادہ کھلے ہونے چاہیے. وقت گزر گیا 78 سال اور کشمیریوں کو یہ سوچنا ہوگا, کشمیریوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ بفر سٹیٹ کا مستقبل کیا ہوا کرتا ہے. بڑی جہاں ایک طرف رشیا ہو, چائنا ہو, انڈیا ہو, وہاں ایک چھوٹی ریاست کی کیا حیثیت ہوگی. کیا وہ ایک وائبل ریاست ہوگی, قابل عمل ریاست بنے گی یا نہیں بنے گی, یا یہ کشمیریوں کو بھی سوچنا ہوگا. ہندوستان اور اس کے لیے دونوں ملکوں کو اپنے ان تمام لوگوں کے ساتھ جو ان کے زیر انتظام علاقے میں رہتے ہیں بہتر سلوک کرنا چاہیے. اور کشمیریوں کو بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ٹیکس نہیں ہونے چاہیے, فلان نہیں ہونے, کہیں جی ٹیکس لو, ہمیں سہولتیں دو. جی بالکل. ہندوستان کا اندھا قانون. یاسین ملک ہندوستان کی جیل میں قید ہیں, زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں. ان کی اہلیہ مشال ملک انصاف کے حوالے سے در بدر کے دروازے کھٹکھٹاتی پڑ رہی ہیں. آپ کے تجربات کی روشنی میں انہیں کچھ انصاف مل پائے گا؟ میں ان کی تخصیص سے ان کی کیا بات کروں. ہمیں یہ سوچ رہا ہے کہ انصاف انسان کو, چاہے وہ کہیں بھی رہتے ہوں, جی چاہے وہ مشال ہوں, وہ ہر انصاف ملنا چاہیے, ورنہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے. جی اور اس کے بعد پھر ایکسٹریمسٹ اور جنہیں آپ کہتے ہیں بمبار جو ہے, یہ جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں. لوگوں کے حقوق کا خیال کر, انہیں اپنی زندگی سے محبت
سکھانا چاہیے. آپ کی زندگی اچھی ہے, اور زندگی اچھی کون سی ہے؟ جہاں اس کو پیٹ بھر کھانے کو ملتا ہے, جہاں اسے اس کی خواہشیں کسی حد تک پوری ہوتی ہیں, انصاف ملتا ہے. سر, کشمیر نیوز چینل کی سالگرہ قائد اعظم ڈے کے موقع پر 24 دسمبر 2025 کو جسٹس عبادر الرحمان لودھی صاحب کی سربراہی میں منعقد ہو رہی ہے. اس حوالے سے آپ کشمیری عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ آپ کے سوال سے پہلے یہ سارے جواب آ گئے کہ کشمیریوں کی رائے کا احترام کرنا ہوگا, اور کشمیریوں کو اپنے مطالبات کے بارے میں نئے سرے سے سوچنا ہوگا کہ ہمیں کیسے رہنا ہے, کیسے رہنا ہے. اور یہاں میں آپ کو ایک بکنی آئی لینڈ کا بتا دوں. ایک اچھا آئی لینڈ تھا, یہ بحر الکاہل میں تھا. ایک دم امریکیوں نے کہا کہ یہ آئی لینڈ خالی کر دو, ہمیں اللہ کے نام پہ یہاں کچھ کرنا ہے. اس آئی لینڈ میں چلے جاؤ, وہاں آپ کو سب کچھ ملے گا, ہماری ذمہ داری. وہ لوگوں نے خالی کر دیا. ادھر انہوں نے ایک ایٹمی میزائل اس کا وار ہیڈ کرنا تھا تجربہ, وہ کیا, اور ساری جو جگہ تھی نا وہ ریڈیو ایکٹیویٹی وہاں آ گئی اور زمین رہنے کے قابل آئی. تو اس کے بعد پھر جو ایک آدمی وہاں گیا, اس نے کہا یوں بری حالت, لیکن سب سے بری حالت ان لوگوں کی ہے جو ساحل سمندر پہ بیٹھے شطرنج کھیل رہے ہیں اور بیئر پیے جا رہے ہیں, اور ان کی نگاہیں یا سمندر کی لہروں کی جانب ہے یا آسمان کی جانب. کوئی جہاز آئے گا جو روٹی کے پیکٹ گرائے گا, اور کوئی جہاز آئے گا جو ہمارے لیے کپڑے لے کے آئے گا. کہتا ہے میں نے اس سے بری زندگی نہیں دیکھی. میں پھر کہوں گا ہمیں سب کو ٹیکس دینا چاہیے, اور ٹیکسوں کے بدلے میں اپنے حقوق مانگنے چاہیے. ہمیں ترقی دو. یہ جو فری زندگی ہے وہ کسی کو لگ جائے, چاہے وہ جج ہو, جج کے بچے ہوں, وہ اسے دیمک کی طرح اس کے وجود کو اور اس کی روح کو کھا جاتی ہے. بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا, بڑی نوازش آپ کی, بہت شکریہ.